Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our next lesson for class 9. This is unit number 4. Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. सबसे पहले हम प्री रीडिंग के क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट द हिजरत मदीना? हिजरत मदीना से मुतल्लिक़ आप लोग क्या जानते हैं? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के कुफ़ार के मुज़ालिम बहुत बढ़ गए तो अल्लाह ताला के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की. Who accompanied the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in this journey? इस सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? तो इस सफ़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे. Have you ever heard of the role of a Muslim woman in this venture? कि इस मुहिम जोई में किसी मुसलमान ख़ातून के किरदार के बारे में आप कुछ सुना है? तो अगर हम ये देखें तो मेरे ख़्याल में आज से पहले आपने शायद ही ये पढ़ा होगा, क्योंकि बुक्स में, चाहे वो आपकी इस्लामिक स्टडीज़ की बुक्स हैं या दूसरी जो किताबें हैं उर्दू वगैरह में, ये इसका ज़िक्र जो है वो हमें नहीं मिलता. मोस्टली जो है वो यही कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना जो हिजरत की उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ थे. किसी औरत का जो काम है या उसमें जो उनकी खिदमात हैं वो हमें उसके बारे में कोई इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है वो हमें इस लेसन में पढ़ने के बाद हमें जो है वो ये पता चलेगी कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो एक ख़ातून ने इस सफ़र में सर अंजाम दिया. आइए लेसन की तरफ देखते हैं. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anha migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. Close companion, करीबी साथी, migrated हिजरत फरमाना. 622 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anha, they got furious. Chief Sardar, various tribes, मुख्तलिफ कबीले, came to know, इल्म हुआ, migration, हिजरत. जब मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत का इल्म हुआ तो वो ग़ज़बनाक हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए. The chiefs were determined more than ever to find them out. Determined, पुरज़म होना. वो सरदार उन्हें ढूंढ निकालने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरज़म हो गए. They offered huge rewards and bounties for the captured, dead or alive. उन्होंने उनके ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर भारी इनामात और नज़रानों की पेशकश की. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सफ़र है ये बहुत ही एक मुश्किल था. और अगर आप लोगों ने मोस्टली ये पढ़ा ही हुआ है कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से जो है वो निकले और गारे हिरा की तरफ उन्होंने गारे सौर की तरफ जब उन्होंने पेशकदमी की तो रात का वक्त था और रात के वक्त में जो है वो सफ़र करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो है वो वहाँ से निकले. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु. प्रिपरेशन, तैयारी, जर्नी, सफ़र. इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की गई. हज़रत अस्मा rendered her useful services in this regard. rendered सर अंजाम देना, सर्विसेज खिदमात, रिगार्ड बारे में. इस सिलसिले में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुफीद खिदमात सर अंजाम दी. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थीं और ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन थीं और उनका किरदार जो है वो सारा इस सफ़र में हमें मिलेगा.
اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ساری خدمات سر انجام دیں اور ایک اکیلی عورت ہو کے انہوں نے کیسے جو ہے وہ یہ سب خدمات انجام دیں. She prepared food for this journey. انہوں نے اس سفر کے لیے خوراک تیار کی. پریپیئر تیار کرنا، فوڈ خوراک. She tied the food onto the camel back with her own belt as nothing else could be found. Tied باندھ دینا، بیگ پشت، بیلٹ کمر بند. انہوں نے اپنے کمر بند سے خوراک کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا کیونکہ باندھنے کے لیے اور کچھ نہ ملا. For this service she was given the title of Zatun Natiqin by the Rasul sallallahu alaihi wasallam. سروس خدمت، ٹائٹل خطاب. ذات الناطقین، دو ٹکڑوں یا دو کپڑوں والی. اس خدمت کے صلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین یعنی دو ٹکڑوں یا دو کپڑوں والی کا خطاب عنایت فرمایا. اب یہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ رات کا سفر ہے اور اونٹ کے اوپر سواری بھی کرنا ہے، اور جو انہوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر جو کمر بند ہے جس سے وہ اپنے کپڑے باندھتی تھیں یا اس زمانے میں باندھا جاتا تھا کپڑوں کو، تو وہ انہوں نے اس کو اتار کر جو ہے وہ اونٹ کی پشت سے کھانے کو باندھا. اور یہی ریزن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو ٹکڑوں یا دو کپڑوں والی کا خطاب دیا. During this perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perilous پرخطر، سپلائی بہم پہنچانا. اس پرخطر سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک بہم پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. ڈیلیکیٹ، نازک، سلائٹڈ، ذرا سی، مسٹیک غلطی، انڈینجرڈ خطرے میں ڈال دینا. یہ اتنی نازک صورتحال تھی کہ جہاں ذرا سی غلطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. اب یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ تاریک رات میں اور صحرا کا سفر ہے، اور اس میں یہ ڈر بھی موجود ہے کہ کوئی ان کی پیروی نہ کرے، کوئی ان کے پیچھے فالو اپ نہ ہو، کوئی جو ہے وہ ان کی جاسوسی نہ کر رہا ہو. اور بچا کے سب لوگوں سے، تمام جو ظاہر سی بات ہے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج کر رہے تھے ان سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا، اور اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ غار ثور تک لے کے جانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام تھا. اور پھر غار ثور کی چڑھائی جو ہے وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام کام حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اکیلے کیے، اور انہوں نے اس وقت میں جو ہے وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ جو کھانا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma رضی اللہ عنہا, the daughter of Hazrat Abu Bakr رضی اللہ عنہا. گرینڈ ٹاسک، بڑا کام، انڈرٹیکن سر انجام دینا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما نے اس بڑے کام کو بخوبی سر انجام دیا. Every night with the pack of food she would quietly venture toward the rugged mountains in which lay the cave of Saur. وہ ہر رات خوراک کی گٹری کے ساتھ چپکے سے ان ناہموار پہاڑیوں کی طرف خطرہ مول لیتی جہاں غار ثور واقع ہے. کوائٹلی، چپکے سے، وینچر، خطرہ مول لینا، رگڈ، ناہموار. اب یہاں پہ آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ جو THAWR ہے یہ تھور نہیں ہے، یہ سور ہے. غار ثور جو ہے اب انگلش میں جو ہے وہ ٹی ایچ جو ہے وہ یہاں پہ سے کی ساؤنڈ دے رہا ہے. ہم نے پہلے جو ہے وہ 9 میں
ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پہلے جو ہم نے فونیٹکس کے حوالے سے جب ہماری کلاس میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے تو وہاں پہ میں آپ کو اس کا ڈیٹیل بتاؤں گا. اس کو تھور نہیں پڑھنا آپ نے, یہ تھور نہیں ہے, یہ تھوار نہیں ہے کہ اس میں جو آپ کے جو اسپیلنگز ہیں وہ کچھ اور ہیں, لیکن جو ساؤنڈ ہے اس کی وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اٹس سور, اٹس ناٹ تھور. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ سور ہے. She took care of the minute details in accomplishing the task. مائنوٹ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل باتیں, accomplishing سر انجام دینا, ٹاسک کام. اس کام کو سر انجام دینے میں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. دیکھ لیے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ رات کو پتھریلی راہ پر سے گزرنا ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا. ٹریورس پر سے گزرنا, راکی پتھریلی پاتھ راستہ, کانسٹنٹ مستقل, ڈیٹیکٹڈ دیکھ لیا جانا. اب یہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سفر میں انہیں جتنی احتیاط کی ضرورت تھی, اور یہ خوف یا ڈر جو ہے, اور پھر اس سے بھی اہم چیز کہ صحرا تو ہے ہی جہاں پہ ساری ریت ہے, لیکن جس پہاڑ پر چڑھائی کر رہی ہیں وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے, اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے انہیں مشکل پیش آتی ہے, اور وہ بھی دن کے وقت میں نہیں ہے, رات کے وقت میں ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ اندازہ کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ انہوں نے کتنی بہادری سے اس کام کو سر انجام دیا. اور وہ 3 دن تک مسلسل, 3 راتیں جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کھانا وہاں پہنچاتی رہیں.